بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طارق نیازی۔ اس سال ڈینگی بخار کی شدید وبا کا خطرہ ہے اور اس سلسلے میں ستمبر اور اکتوبر کے مہینے بہت اہم ہیں۔ میں ہولی فیملی ہسپتال میں ڈینگی سیل کا تقریباً 10 سال انچارج رہا ہوں۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور جس طرح مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس دفعہ پچھلے تمام سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں اور اتنے زیادہ ڈینگی کے مریض آئیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن جس طرح کا پیٹرن چل رہا ہے اور جس طرح مچھروں کی بہتات ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس سال بہت شدید ڈینگی کا اٹیک ہوگا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں۔ دوسرا، حکومتی سطح پر اس طرح کی کوششیں نہیں کی گئیں جس طرح کی ہونی چاہیے تھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈینگی کے بچاؤ کے لیے پورا سال ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر مارچ اور اپریل میں جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے مچھر کا، اسپیشل مچھر کا جو ڈینگی پھیلاتا ہے، اس سلسلے میں۔ لیکن اس دفعہ مارچ اور اپریل میں اس طرح کی کوششیں نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے پھر جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر میں بہت زیادہ مچھر کی افزائش ہوتی ہے اور ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ڈینگی ہمارے ملک میں انڈیمک ڈیزیز بن گئی ہے۔ انڈیمک وہ انفیکشن ہوتا ہے جو پورا سال کانسٹنٹلی موجود رہے، کبھی کیس تھوڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی زیادہ، لیکن یہ ستمبر اور اکتوبر میں وبا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی ایپیڈیمک بن جاتی ہے۔ ایپیڈیمک ہم اس بیماری کو کہتے ہیں جو کسی مخصوص ریجن میں یا علاقے میں ایک خاص وقت میں ان یوزول اور ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ کیس آنا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم ایپیڈیمک کہتے ہیں۔ اور اگر ایک سے زیادہ ملک میں وہ بیماری ہو، جیسے کرونا تھا، تو پھر اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ اس کو ڈینگی وائرس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اس کی 4 سیرو ٹائپس ہیں، ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3، ڈین 4، لیکن یہ تھیوریٹیکل ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ڈین ہو اس سے ڈینگی بخار ہی ہوتا ہے۔ اس کو پھیلاتا ہے مچھر ایڈیز ایجپٹائی، جس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ملیریا اینوفلیز مچھر پھیلاتا ہے، اس طرح ڈینگی ایڈیز ایجپٹائی مچھر پھیلاتا ہے۔ جب ایڈیز ایجپٹائی کی مادہ مچھر، فیمیل ماسکیٹو، کسی انسان کو کاٹتی ہے، ایسا مچھر، ایسی فیمیل ماسکیٹو جس کے اندر ڈینگی وائرس موجود ہوتا ہے، جب وہ کسی صحت مند انسان کو کاٹتی ہے تو یہ انفیکشن اس میں چلا جاتا ہے اور اس شخص کو ڈینگی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی میں ڈینگی کی ہسٹری بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جانوروں کی بیماری تھی، بندروں میں تھی، منکیز میں، پھر وہاں سے یہ انسانوں میں آئی، اور شروع میں صرف افریقہ تک تھی، بعد میں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شپس کے ذریعے مچھر یا ایگز وغیرہ آ گئے۔ دنیا میں جو پہلا کیس اس کا ڈاکومنٹ ہوا، کنفرم ہوا، وہ منیلا میں تھا 1954 میں۔ پاکستان میں کنفرم کیسز جو آئے وہ 1994 میں، اور پاکستان میں شاید سری لنکا سے جو ٹائر منگوائے گئے تھے ان سے یہ مچھر اور ایگز وغیرہ آئے۔ پھر اس کے بعد ہر سال مارچ اپریل میں کیسز زیادہ آتے تھے، لیکن ایپیڈیمک کی صورت میں اگست ستمبر میں اس کی ایپیڈیمک ہوتی تھی۔ اور 2 سال پہلے، تقریباً 3 سال، 2019 میں تو بہت شدید ایپیڈیمک آئی تھی، اور تقریباً 47,000 سے زیادہ کنفرم کیسز ڈینگی کے آئے تھے۔ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مچھر ایڈیز ایجپٹائی سے پھیلتا ہے۔ یہ جو مچھر ہے یہ اسٹیگننٹ واٹر میں انڈے دیتا ہے۔ جو واٹر کنٹینرز ہوتے ہیں، چاہے وہ گملے ہوں یا ٹوٹے ہوئے برتن ہوں، پلاسٹک کے ہوں، مٹی کے ہوں، یا جو پرندوں کو پانی پلانے والے برتن ہوتے ہیں، جیسے چھتوں کے اوپر کبوتروں کے پانی کے لیے اور برتن رکھ دیتے ہیں، ایئر کولر ہوں، واٹر ٹینک ہوں، جہاں بھی اسٹیگنیٹ پانی ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو فیمیل ماسکیٹو ہے یہ ایگز دیتی ہے، اور پھر تقریباً ان ایگز سے
7 سے 10 دن میں پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایڈلٹ ماسکیٹو کا۔ یہ جو میل ماسکیٹو ہوتا ہے یہ اپنی خوراک لیتا ہے پھولوں سے، اور جو فیمیل ماسکیٹو ہوتی ہے اس کی خوراک بلڈ ہے، جو کہ یہ ہیومن سے، انسانوں سے اور اینیملز کو بائٹ کر کے وہاں سے یہ فیڈ لیتی ہے۔ اچھا، ایک خاص بات جو اس مچھر میں ہے کہ یہ ہیومن آڈر اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، یعنی ایک ایکسپیریمنٹ میں جب بہت سے جانور بھی وہاں پہ تھے، اور مرغیاں بھی تھیں، بلیاں بھی تھیں، باقی جانور بھی تھے اور انسان بھی تھے، تو جب یہ مچھر دیکھا گیا کہ جانوروں کی بجائے انسان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ جو اس کی جو فیمیل ماسکیٹو ہوتی ہے وہ اپنے لائف سپین میں تقریباً ایوریج 500 سے 1000 انڈے دیتی ہے، اور بعض اکثر ان انڈوں میں سے 7 سے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے سائیکل اور ایڈلٹ ماسکیٹو آ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر انوائرمنٹ سوٹیبل نہ ہو تو یہ ایگز جو ہیں یہ کئی مہینے پڑے رہتے ہیں یا ایون سالوں تک پڑے رہتے ہیں۔ جو انتہائی سوٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے مچھر کی افزائش کے لیے اور ان انڈوں سے لاروا نکلنے کے لیے، وہ ہوتا ہے جب ٹمپریچر بھی زیادہ ہو اور ہیومیڈیٹی بھی زیادہ ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ 80% ڈینگی کے کیسز اس وقت ہوتے ہیں جب ٹمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ اور 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہو اور ہیومیڈیٹی 75% سے زیادہ ہو۔ پاکستان میں جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر یہ مہینے آئیڈیل ہیں اس مچھر کی افزائش کے لیے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ اس سال ستمبر اور اکتوبر میں بہت زیادہ پیشنٹ آئیں گے۔ اکثر پاکستان میں نومبر کے تیسرے ہفتے میں جب سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مچھر مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے پروگراموں میں ڈینگی بخار کی علامات، اس کی تشخیص، اس کے پیچیدگیاں، اس کے علاج اور تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے بچائیں۔ طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے بعد اور غروب آفتاب کے 2 گھنٹے پہلے باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس کی میکسیمم اس مچھر کی ایکٹیویٹی اس ٹائم پہ ہوتی ہے۔ یہ دن کو پورے دن ایکٹیو رہتا ہے لیکن ان ٹائمنگ پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اگر باہر نکلنا ضروری ہے تو ماسکیٹو ریپلنٹس یعنی ایسا لوشن یا آئل لگائیں جس سے مچھر دور بھاگے، فل سلیو قمیض پہنیں، اپنے جسم کے تمام حصوں کو ڈھانپ کے رکھیں، گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں۔ اور ستمبر اور اکتوبر میں اگر آپ کو بخار ہے تو کائنڈلی ہوم میڈیکیشن نہ کریں، امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں یا ہسپتالوں میں کین جو ڈینگی کاؤنٹر ہیں وہاں پہ رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، حفاظتی تدابیر اور بچاؤ ہی ڈینگی کا بہترین علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈینگی کے اگلے پروگرام تک اجازت، خدا حافظ۔